میں ہوں آپ کا میزبان دانیال ارشد۔ آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو پاکستان اور اس کے صوبوں کے حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات فراہم کر چکا ہوں، تو آج میں آپ کو گلگت بلتستان کی تاریخ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینی سیاح فاہیانگ جب اس علاقے میں داخل ہوا تو یہاں پلولا نامی ریاست قائم تھی، جو کہ پورے گلگت بلتستان پہ پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا صدر مقام موجودہ خپلو کا علاقہ تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اس کے بعض حصے تبت کی شاہی حکومت میں چلے گئے۔ پھر 9 صدی میں یہ مقامی ریاستوں میں بٹ گئی، جن میں سکردو کے مقپون اور ہنزا کے ترکان خاندان مشہور ہیں۔ مقپون خاندان کے راجاؤں نے بلتستان سمیت لداخ، گلگت اور چترال تک کے علاقوں پر حکومت کی۔ احمد شاہ مقپون اس خاندان کا آخری راجا تھا، جسے ڈوگرا افواج نے ایک ناکام بغاوت میں 1844 میں قتل کر ڈالا۔ پھر 1947 میں برصغیر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی آزادی کی شمع جلنے لگی۔ کرنل مرزا حسن خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورے علاقے کو ڈوگرا استبداد سے آزاد کر ڈالا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا شمالی علاقہ ہے۔ تاریخی طور پر یہ 3 ریاستوں پر مشتمل تھا، یعنی ہنزا، گلگت اور بلتستان۔ 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا سکھ راجا نے ان علاقوں پر بزور قبضہ کر لیا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ کشمیر کے زیر نگین تھا۔ 1948 میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی اور اپنی مرضی سے پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ 2009 میں اس علاقے کو آزاد حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ شمالی علاقہ جات کی آبادی 11 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر ہے۔ اردو کے علاوہ بلتی اور شینا یہاں کی مشہور زبانیں ہیں۔ گلگت بلتستان کا نیا مجوزہ صوبہ 2 ڈویژنز بلتستان اور گلگت پر مشتمل ہے۔ اول الذکر ڈویژن سکردو اور گانچے کے اضلاع پر مشتمل ہے، جبکہ گلگت ڈویژن گلگت، گزر، دیامر، استور اور ہنزا نگر کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ شمالی علاقہ جات کے شمال مغرب میں افغانستان کی واہان کی پٹی ہے، جو پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے، جبکہ شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا ایوگر کا علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں مقبوضہ کشمیر، جنوب میں آزاد کشمیر، جبکہ مغرب میں صوبہ سرحد واقع ہے۔ اس خطے میں 7,000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ دنیا کے 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اسی خطے میں واقع ہے، جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئرز بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کئی علاقوں پر مشتمل رہا اور اب گلگت ایجنسی کے طور پر سابقہ ریاستوں ہنزا اور نگر پر بھی مشتمل ہے اور براہ راست حکومت کے زیر کنٹرول ہے۔ کبھی یہ بدھ مت کا بہت بڑا گڑھ تھا، لیکن حضرت جمشید نامی شخص کی آمد کے بعد یہ خطہ مشرف اسلام جمشید خاندان نے یہاں 700 سال سے زائد عرصہ تک حکومت کی۔ 1842 میں سکھوں کے قبضے میں آیا، لیکن 10 سال بعد مسلمانوں نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ 1860 میں مہاراجہ کشمیر دیوی سنگھ کا قبضہ ہوا، جس سے 1885 میں انگریزوں نے مہاراجہ کشمیر کو دوبارہ دے دیا۔ 27 اکتوبر 1947 میں کشمیر کی آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو یہ علاقہ 13 اگست 1948 کو فتح ہوا، جبکہ بلتستان کا دارالمقام سکردو 17 اگست 1948 کو فتح ہوا تھا۔ اس علاقے کا 5,000 مربع میل سے زائد علاقہ چین کے حوالے کیا گیا تھا، اور یہاں سے شاہراہ ریشم درہ خنجراب سے ہو کر چین کے اسلامی شہر کاشغر، صوبہ سنکیانگ تک جاتی ہے۔ یہاں دنیا کی 2 بلند ترین چوٹیاں نانگا پربت اور رکشا پوشی ہیں، اور یہ خطہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔